لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دنیا میں ہر چیز کی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر جی. تو مسلمان کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر، مرد کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر. بہترین. جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ ایک نمبر مسلمان ہے، اور جو مسجد کی طرف دوڑ لگا رہا ہے فجر میں وہ ایک نمبر مرد ہے. ٹھیک ہے. اب علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے. جی 9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں، اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اداروں کے اندر وہ 9 بجے پہنچ جائیں. تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا ہے، فجر پڑھے ہی نہیں، فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا. جب 7:30 کا الارم لگانا تو ارادہ ہی نہیں کیا، اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا ہے کہ ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی، اور جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو اسی بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں، آفس کے لیے لگاتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے. اب جب فجر نہیں، پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا. جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی، جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرامی. دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نہ پڑھ، نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر کی، بہت بڑا جرم ہے. یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا. تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں، جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے، فجر کا نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی، یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی، لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے. جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر، کا مطلب کفر کے قریب ہے. یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے، تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، ملت اسلامیہ سے، اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر. ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے؟ 4-6 آدمی رہ جائیں گے، تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے. تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی، جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ، تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے، اور وہ اس میں مخلص ہیں. ان کا جو بھی رائے ہے، جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا، انہوں نے وہ رائے دی، اس زمانے سے ڈرے نہیں. لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے. امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا. کافر، کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا، نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا، کافروں والا کام کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں، تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے. حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے، جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں. تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. جو یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا مسلمان. تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا. 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا، تو وہ بھی مالدار تو ہے نا، مال تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں. پورا نام بھی بتا دیا، بہادر آدمی ہے. رحیم یار خان سے وہ لوکیشن بھی بتا دی. میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیگم نہیں کرنے دیتی، اور شیطان کی رکاوٹیں زیادہ ہیں. ابھی رمضان شریف ہے، شیطان تو بند ہیں، بیگم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے. کیا آپ نکاح نہ کریں؟ بیگم کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہونے کی ضرورت 4 شادیوں کے معاملے میں وہ کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ تو وہ نہیں کرنے دے گی بھائی. وہ
اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کر، وہ نہ کرنے دے آپ کو، آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھا دو آپ. تو مقابلہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے. عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کراؤ، وہ کیوں کرائے گی بھائی؟ عورت کیوں کرائے گی؟ اس کے بس سوگن کی کس کو خوشی ہوتی ہے سوگن آنے کی؟ آپ بکرے کو حکم دے رہے ہو قربانی کے لیے، خود ہی لیٹ جا، وہ کہے گا تیرے میں دم ہے تو لٹا لے بھائی، مجھے ذبح کر دے. اس کے لیے یہی ہے فطرت کا تقاضا کہ وہ ذبح نہ ہونے دے اپنے آپ. بیل بولے میں ماروں گا تجھے، نہیں کٹوں گا میں، تبھی ہم اسی بیل کی تعریف کرتے ہیں، یار اس نے تو بڑا خاندانی بیل تھا بھائی، اس نے تو 10-20 قصائی گرا دی ہے، پھر جا کے گرا ہے یہ. وہ بیل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ آئے اور وہ پہلے سے لیٹا ہوا ہو انتظار میں، آپ ذبح کر بھائی. عورت کی محبت یہ ہے کہ وہ نہ کرنے دے، آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھائیں گے ایسی کی تیسی، جس نے روکنا ہے روک لے. بہرحال اتنا زیادہ خواتین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پھر زنا کی طرف چلا جائے. تھوڑا اعتدال سے کام لو، تقدیر پہ راضی رہو. تھوڑا بہت پریشانی ہر عورت کو ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنا کہ شریعت کے حکم ہی پہ آپ حاوی آ جاؤ اور کفر سمجھنا شروع کر دو، یہ غلط ہے. محتساب کراچی اجتماع سے میرے بھائی 1 سال کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہے ہیں. جو رقم میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں، میرے پاس مزید کچھ گنجائش نہیں ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کیجیے. میری مدد، وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، اللہ کی رضا کے لیے میرے ساتھ مدد کیجیے. اللہ کے راستہ کا میں نکلنا بھکاری تھوڑی بناتا ہے انسان کو. اگر آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی تھی اپنے بھائی کو تبلیغ میں نکال کے، تو بھائی کو واپس بلا لیں آپ. اور تبلیغ والے تو بہت غیرت سکھاتے ہیں، بولتے ہیں اپنے خرچے پہ جاؤ، اپنے خرچے پہ، قرضہ لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تبلیغ میں. تو یہ کیسی تبلیغ میں آپ نکلے ہو جو تبلیغ کے اکابر کے اصولوں کو بھی توڑ دیا آپ نے، اور اپنے بھائی کی مدد کی دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہو؟ تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ لوگ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے دین کے نام پہ، میں اصل میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے تو مجھے کچھ تعاون چاہیے. اس کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب جوش میں آئیں گے، یار تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، یہ لے. وہ دین کی خدمت جو آپ کو بھکاری بنا دے، اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے پیسے نہ مانگتے آپ. تو اس سے بہتر ہے رکشا چلاتے، کیونکہ اسلام تو بھکاری بننے کو بہت، آج پورا بیان ہی اسی پہ ہوا ہے، بھکاری بننے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. تو ایسے دین کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے آپ کو. تو بھائی کو بولو اب بھائی واپس آ جاؤ، میرے پاس بالکل گھر کے گزارے کے پیسے نہیں ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو کہ حرام ہے. اور آپ تبلیغ میں خود ہی کہو گے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو اب میں مخلوق سے کیسے مانگوں؟ اس لیے واپس آئیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.